یقیناً جتنے بھی طلبہ کرام قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم سیکھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، یقیناً سارے کے سارے طلبہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اس تعلیم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، سب سے بہترین بندہ وہی ہے۔ اس میں اساتذہ کرام بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ جو طلبہ کرام قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو قرآن کریم پڑھنے کا اجر ہے، بندہ دوسرے جتنے بھی علوم و فنون سیکھتا ہے اس میں اس طرح اجر نہیں ملتا جس طرح اللہ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جو بندہ روزانہ، ظاہر سی بات ہے آپ طلبہ کرام صبح سے لے کر شام تک تلاوت کلام مجید کرتے ہیں تو یقیناً رات کو آپ ڈھیروں نیکیاں لے کر جاتے ہیں۔ سکول کی تعلیم حاصل کرنے والا اس کی غرض ہے کہ دنیا داری یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا سبحان اللہ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا سبحان اللہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سبحان اللہ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله سبحان اللہ وتوكل على الله سبحان اللہ وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ چرائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ چرائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی
ہے پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پاکیزہ اور مقدس محفل قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے طلباء کے سالانہ امتحان کے نتائج کے حوالے سے اور ان طلباء کو انعامات سے سرفراز کرنے کے لیے جن طلباء نے محنت کی، کوشش کی، محنت تو سب کرتے ہیں، جو زیادہ محنت کرتا ہے انعام اسے ملتا ہے، ان طلباء کو انعام تقسیم کرنے کی محفل میں فقیر کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ ان عزیز دوستوں کو ہمیشہ خوش خرم، آباد اور شاد رکھے۔ اور عزیز طلباء، آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں آپ کے ماں باپ کو نصیب کرے اور آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ کے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ خوش نصیب ہیں آپ بھی اور آپ کے والدین بھی۔ مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں، بیٹا توجہ کریں گے آپ بھی خوش نصیب ہیں اور آپ کے والدین بھی۔ ابھی میں مولانا صاحب کا خطاب سن رہا تھا، آمدن میں بار کھڑا رہا کہ ہمارے ہاں ایک رواج اور ایک رسم چل نکلی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے فرامین کو عالم دین ہم تک پہنچا رہا ہو تو نعرے کی گونج میں وہ تلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے، نعت بھی رک جاتی ہے اور وہ خطاب بھی رک جاتا ہے۔ یہ آداب کے خلاف ہے بیٹا، یہ ادب کے خلاف ہے بیٹا، یہ ادب کے خلاف ہے بیٹا۔ قرآن مجید کا حکم تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو چپ رہو، نہ زبان حرکت کرے نہ قرآن پڑھو، جو پڑھنے والا ہے اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، چپ رہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پہلا لفظ ہے کہ کانوں کی تمام تر توجہ قرآن مجید سننے کی طرف ہو۔ اللہ کا نام بلند کرنا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے، اسی اللہ کا حکم ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور چپ رہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئندہ احتیاط کرو۔ اساتذہ کرام اور ان تمام بھائیوں اور علماء کی خدمت میں بھی دستبردار عرض ہے کہ توجہ فرماؤ اس بات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے، آپ کے طفیل اللہ آپ کو بھی اس بات پر عمل کی توفیق بخشے۔ میں سن رہا تھا قرآن مجید پڑھنے والے کی فضیلت کے حوالے سے، اسی لیے میں تاخیر سے دروازے تک آیا اور بچے نے مجھے بلایا بھی، میں نے کہا بیٹا آپ چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ، کہ تلاوت، نعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ تک پہنچانے کے حوالے سے کوئی درمیان میں دوسری بات نہ ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ آپ خوش بخت ہیں، آپ سعادت مند ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کے والدین آپ کو قرآن مجید
पढ़ाने के हवाले से, आपके पढ़ने के लिए आपको घर से मदरसे पहुंचाते हैं, ले जाते हैं। आप कितने खुशबख्त हैं बेटा कि आप अल्लाह की पाकीज़ा जगह, जिसको मस्जिद कहा जाता है, उसमें बैठकर अल्लाह की पाकीज़ा और मुकद्दस किताब अपने सामने रख कर पढ़ती हैं। सुभान अल्लाह। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमीन के टुकड़ों में से बेहतरीन टुकड़ा वो है जिसमें मुसलमान सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। सुभान अल्लाह। मस्जिद का माना है सजदा करने की जगह। मस्जिद का माना क्या है बेटा? हम सजदा करते हैं ना मस्जिद में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन का बेहतरीन टुकड़ा, सबसे अच्छा, सबसे कीमती, सबसे अफजल जमीन का टुकड़ा मस्जिद है। ठीक है बेटा, आप कितने खुशबख्त हैं, सारा दिन आप मस्जिद में बैठते हैं, फिर आपके सामने अल्लाह की पाकीज़ा किताब है, फिर आप पढ़ते हैं, उस्ताद मोहतरम सुनते हैं। ठीक है बेटा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मशहूर बात है कि हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा मस्जिद में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मुस्कुराए, और सरकार की खिदमत में सियाबा ने मुस्कुराने की वजह पूछी तो आपने फरमाया 3 इबादतें इकट्ठी हो गई। मस्जिद में आना इबादत, कुरान सुनना इबादत, और अली का चेहरा देखना भी इबादत। सुभान अल्लाह। अजीज तलबा, अल्लाह आपको कामयाब व कामरान फरमाए। पहली बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका। दूसरी बात बेटा, जो शख्स जितनी मेहनत करता है उतना ही उसकी मेहनत का उसे फल मिलता है। ठीक है बेटा, पहलवान इखाड़े में उतरते हैं बेटा, मुकाबला होता है ताकत और कुव्वत का। ठीक है, दोनों ताकतवर हैं। उसको कहा जाए कि यार ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है, हार गया, कोई कहता है बेटा? नहीं कहता बेटा। वो कहता है देखो यार इसने कितनी जुर्रत और ताकत के साथ इसका मुकाबला किया है। अगर उसके अंदर ताकत ना होती तो इसका मुकाबला कर सकता? अगर कोई शख्स, मुल्तान के बड़े पहलवान का नाम मुझे